بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اہل حقوق کو ان کے حقوق فراہم کیے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہو تو اس سے بھی اس کا حق دلوایا جائے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرے۔ حقوق کے معاملے میں شریعت کا معیار اتنا سخت ہے کہ انسان تو ایک طرف جو اس کائنات میں دیگر مخلوقات ہیں، جانور ہیں، ان سے بھی قیامت والے دن حق واپس لیا جائے گا اگر ایک جانور نے دوسرے جانور پر ظلم کیا ہو۔ چنانچہ اس روایت میں یہی بات ارشاد فرمائی گئی کہ اگر ایک بغیر سینگ والی بکری کو کسی سینگ والی بکری نے دنیا میں مارا ہو تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس سینگ والی بکری سے بدلہ دلوائے گا بغیر سینگ والی بکری کو۔ قیامت والے دن جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا اور جن جانوروں پر ظلم ہوا ہوگا دوسرے جانوروں کے ہاتھوں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بدلہ دلوا کر پھر فرمائے گا کہ مٹی ہو جاؤ، چنانچہ جانور مٹی ہو جائیں گے۔ البتہ انسانوں کے لیے چونکہ معاملہ مختلف ہے، لہٰذا ان کے لیے دوبارہ موت نہیں ہوگی بلکہ جنت یا جہنم کی شکل میں ابدی زندگی ہوگی۔ انسانوں کے لیے حقوق کا معیار یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے دوسرے انسان کا حق مارا ہے اور دنیا میں معافی تلافی نہیں کی تو قیامت والے دن صاحب حق کو اللہ تبارک و تعالی بلائے گا اور جس شخص پر ظلم ہوا اللہ جل جلالہ ظالم کے نیک اعمال مظلوم کو دے گا۔ اگر ظالم کے پاس نیک اعمال نہ رہیں یا ختم ہو جائیں تو اللہ جل جلالہ مظلوم کے گناہوں کو ظالم کے اوپر لاد دے گا۔ اس طریقے سے قیامت والے دن حقوق العباد کا انصاف اور فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا میں اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں اور ہماری زبان اور ہاتھ سے دیگر تمام انسان بلکہ جانور بھی محفوظ رہیں اور اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچنے پائے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی ذات سے دوسروں کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔